نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دین، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، اس کا نام دین ہے۔ اللہ پاک نے جو عبادات رکھی ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں، تو یہ عبادت اس لیے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو عبادت نہیں ہے۔ مثلا نماز ہے، اب نماز عبادت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب جہاں جیسا اللہ کا حکم ہوگا ویسی ہی عبادت ہوگی۔ مثلا حکم یہ ہے کہ آپ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں۔ اب اگر کوئی آدمی مغرب کی اذان ہونے کے بعد کہے کہ میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور کہے کہ میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، تو اگرچہ پڑھ وہ نماز رہا ہے لیکن وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ اللہ نے مغرب کے لیے 3 فرض رکھے ہیں، 2 نہیں رکھے، تو وہ پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل اور تعمیل نہیں کر رہا۔ کوئی آدمی کہے کہ بھئی میں عشاء کے وقت میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھوں گا، پڑھ نماز رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ اور پھر اللہ کا حکم یہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ پاک نے نماز کا ایک وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت میں پڑھنی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ظہر کی نماز 10 بجے پڑھ لوں اس لیے کہ مجھے سفر پر جانا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کا ایک وقت رکھا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ آج میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو مجھے راستے میں سفر میں مشکل ہوگی، تو میں مغرب کی نماز جو ہے وہ عصر میں پڑھ لیتا ہوں،
تو ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اب نماز اگر کوئی آدمی سورج نکل رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، اس وقت کہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو نہیں، اب نہ پڑھنا ثواب ہے، اب اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ سورج نکل رہا ہے، اب حکم یہ ہے کہ نماز نہ پڑھیں، اب نماز نہ پڑھنا ثواب ہے، اب اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نفس نماز میں اجر نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں اجر ہے۔ اگر نفس نماز میں اجر ہوتا تو پھر تو جب سورج نکل رہا ہے اس وقت بھی پڑھتا تو اجر ملتا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ میدان عرفات میں ہے، میدان عرفات میں ہے، اب سورج غروب ہو گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ سورج غروب ہو گیا نماز پڑھتے ہیں، اب وہ میدان عرفات میں ہے، سورج غروب ہو گیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ اب یہاں نماز نہ پڑھنا صحیح ہے، اب حکم یہ ہے کہ یہ نماز میں وہاں جا کے پڑھوں، کہاں؟ مزدلفہ، عشاء کے ساتھ وہاں جا کر کے پڑھوں۔ اب اگر عرفات میں وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نفس صلاۃ میں کچھ نہیں، اللہ کے حکم میں ہے۔ صلاۃ عبادت اللہ کے حکم سے بنے، جب تک اللہ کا حکم رہے گا تو یہ عبادت ہے، اور جب اللہ کا حکم ہٹ جائے گا تو اب یہ عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزہ، یہ روزہ عبادت تب ہے جب اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ روزہ رکھنا تو ثواب ہے، تو میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، تو اب اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ ثواب ہے۔ اب اگر عید کے دن روزہ رکھتا ہے جو کہ محبوب عبادت ہے، اب وہ گناہگار ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ دین جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا، سر جھکا لینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، اس کا نام دین ہے۔ اپنی مرضی پوری کرنے کا نام دین ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس میں فلسفہ بھی نہیں پوچھتے کہ بھئی اس میں کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، اور حکم بھی ایک ہے سامنے جیتے جاگتے کوئی کام کہنا، کر دو بھائی، وہ تو آدمی کرتا ہی ہے، اور ایک ہے کہ خواب دکھا دیا، خواب دیکھ لیا۔ اب خواب کی تعبیر تو آدمی کوئی کچھ بھی لے سکتا ہے، خواب کی تعبیر تو کچھ بھی لے سکتا ہے، کیسی ہی تعبیر لے لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب دیکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں سوچا کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا نفع ہے، اس میں نقصان ہے، نہیں، بلکہ فوراً اس عمل کے لیے تیار ہو گئے۔
اور بیٹے سے پوچھ لیا کہ دیکھیں اس کا کیا جذبہ ہے. تو بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے. تو پتہ چلا پہلے جب کوئی آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے شاباش ملتی ہے. پہلے عمل پھر شاباش پھر انعام. اگر کوئی آدمی کہے کہ پہلے انعام مل جائے پھر میں عمل کر لوں، ایسا نہیں ہوگا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اب شاباش ملی. سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، معمولی نہیں، بہت بڑی آزمائش تھی. تو پہلے عمل پھر شاباش پھر انعام. تو میرے عزیزو، جب کوئی انسان اللہ کے لیے چھوٹی سی قربانی دیتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، تو اللہ تعالی اپنے بندے کی قربانی کی قدر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے آج لوگ دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے بڑی بڑی قربانی دے دیتے ہیں، بڑی بڑی قربانی دے دیتے ہیں. اور تو اور اپنی جماعت کے لیے قربانی دے دیتے ہیں، اپنے بڑوں کے حکم پر قربانی دے دیتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، بھئی میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے. اب اپنی اس جماعت کے لیے وہ ڈنڈے بھی کھا رہا ہے، جیل بھی جا رہا ہے، زخمی بھی ہو رہا ہے، اور دھوپ میں سارا دن کام بھی کر رہا ہے، مشقت بھی اٹھا رہا ہے، بے روزگار بھی ہو رہا ہے. اور اگر اس کو یہ پتہ چل جائے، ابھی تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا جو سربراہ ہے، میرا لیڈر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا سربراہ، میرا لیڈر جو ہے مجھے ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر تو وہ چوڑا ہو کے اور کھاتا ہے، پھر تو وہ اور ڈنڈے کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی نظر میں میری اور عزت بڑھے گی، اس کی نظر میں میری اور عزت بڑھے گی کہ بھئی اس بندے نے، یہ بندہ، یہ ساتھی بہت پکا ساتھی ہے، اس نے ہمارے لیے مارے کھائی ہیں، اس کی نظر میں میری عزت بڑھے گی. اللہ اکبر. اور جب کسی انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ کے لیے مارا جا رہا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، مجھے گالی اللہ کے لیے پڑ رہی ہے، مجھے مارا اللہ کے لیے جا رہا ہے، مجھے گھر سے بے گھر اللہ کے لیے کی جا رہا ہے، مجھے وطن سے نکالا اللہ کے لیے جا رہا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور مجھے ستایا اللہ کے لیے جا رہا ہے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، مجھے قتل اللہ کے لیے کیے جا رہا ہے. پھر تو اس کی لذت کا پوچھنا ہی کیا. صحابی رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مشن کے لیے بھیجا. مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ ایک قوم کی، دشمن قوم کی مخبری کے لیے، ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کے ان کے حالات معلوم کریں.
راستے میں یہ پکڑے گئے اور کافروں نے ان میں سے ایک کو پکڑا. اس ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی مجھے آگے جانے دو، میں ان سے بات کرتا ہوں. اگر تو اس بات میں یہ اپنے عہد میں سچے ہوں گے تو پھر تو آپ پیچھے ہیں، اور اگر انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو پھر کم از کم آپ تو بچ جائیں گے. اب جب وہ بات کر رہے تھے تو بات کرتے کرتے کافروں نے، جو ان کا بڑا سردار تھا، اس نے اشارہ کیا. اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور نیزے تلواروں سے اس کے اوپر جب حملہ کیا تو یہ گرنے لگے. تو کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی گھر چھوڑ رہا ہے، کاروبار چھوڑ رہا ہے، بزنس چھوڑ رہا ہے، بیوی بچے چھوڑ رہا ہے، دوست احباب چھوڑ رہا ہے، دنیا چھوڑ رہا ہے، اور وہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ کیسی کامیابی ہے؟ اس کامیابی کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے رب کی رضا پر قربان ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا. اپنے اللہ کی رضا پر میں قربان ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا. اور بندگی کا خلاصہ ہی ہے، عبادت کا، بندے ہونے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی صفات کو، اپنی طاقت کو اللہ پر قربان کر دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 یا کم و بیش 70 صحابہ کرام تشریف لے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے انہیں گرفتار کر لیا، سب کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ان کے جو بڑے تھے وہ بڑے نوجوان تھے اور حسین تھے، ذہین تھے، صلاحیت والے تھے. تو بادشاہ نے اسے الگ کر کے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارا مذہب قبول کر لیں، عیسائی مذہب قبول کر لیں. اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. اس نے ڈرایا دھمکایا اور پھر پیشکش بھی کی کہ بھئی میں اپنی سلطنت میں سے کچھ دے دوں گا، تمہیں بچی کا رشتہ دے دوں گا، اور نہ جانے کیا کیا کچھ. تو وہ متاثر نہیں ہوا. اس نے آخر میں اپنے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو، اس کو لے جاؤ اور لے جا کر اس کے ساتھ اس کے 2 ساتھیوں کو بھی لے جاؤ، ابلتے ہوئے تیل میں، کھولتے ہوئے تیل میں اس کے پہلے ایک ساتھی کو گرانا، پھر دوسرے کو گرانا، اور پھر اسے میرے پاس لے آنا. کہا کہ ٹھیک ہے. لے کے گئے، تیل کھول رہا تھا، ایک ساتھی کو گرایا، آنن فانن، وہ بیچارے شہید ہو گئے. اندازہ کر سکتے ہیں کس مظلومیت کے ساتھ وہ شہید ہوئے. اسی طرح دوسرے شہید ہو گئے. تو انہیں لایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، جو تمہارے ساتھیوں کا انجام ہوا ہے یہی تمہارا ہوگا، یہی تمہارا ہوگا. میری پیشکش کو قبول کر لو، مال بھی ملے گا، سلطنت میں بھی تمہیں شریک کر لوں گا، اور رشتہ بھی تمہیں دے دوں گا.
اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے مذہب پر پکا ہوں۔ خیر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کر کے ڈال دو اس کو۔ کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھو جس سے یہ لگے کہ یہ گھبرا گیا تو واپس لے آئیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ لے کے گئے، جب اس کو ڈالنے کے لیے تیاری کی کہ اس کو پھینکیں تو وہ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو اب وہ جو کرندے تھے وہ جلدی سے بادشاہ کے پاس واپس لے کے آئے اور کہا کہ یہ ڈر گیا، یعنی رونے لگ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، جو ہمارا مقصد تھا ڈرانا دھمکانا وہ پورا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی سناؤ، ہماری پیشکش ابھی بھی ہے۔ اس نے کہا میں تمہاری پیشکش کو ٹھکراتا ہوں، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر آپ اگر ایسی بات ہے تو روئے کیوں تھے؟ اس نے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ آپ کو کیوں بتاؤں؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا میں نہیں بتا رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو اچھا آپ مجھے بتائیں، میں اس پر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دوں۔ اس نے کہا کہ میں اس ڈر اور خوف سے نہیں رو رہا تھا کہ آپ مجھے ڈال دیں گے اور میں 2 منٹ میں ختم ہو جاؤں، میں تو اس بات پہ رو رہا تھا کہ اے اللہ آج زندگی میں وہ لمحہ آیا کہ آپ کی محبت میں آپ کے سامنے، آپ کی محبت میں آپ کے سامنے میں جان دینے والا ہوں۔ حسرت یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، کاش کہ ایسا ہوتا میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، میں تیرے نام پر یکے بعد دیگرے ایک ایک جان قربان کرتا چلا جاتا۔ اس بات پہ رو رہا ہوں۔ وہ بادشاہ بہت متاثر، اس نے کہا کہ جس دین پر چلنے والے لوگ ایسے پختہ ہوں مضبوط ہوں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کا ماتھا چوما اور انہیں بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، حضرت شہر سے باہر نکل کر کے ان کا استقبال کیا اور ان کا ماتھا چوما کہ اللہ پاک نے تمہاری ثابت قدمی کی برکت سے تمہیں عزت سے بھی نوازا اور تمہارے ساتھیوں کو آزادی بھی ملی۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اس وقت تکلیف میں بھی لذت آتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک کارکن جو ہے اسے اگر مارا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ میرا قائد، میرا سربراہ، ذمہ دار وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پٹ رہا ہوں، لہو لہان ہوں، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ کے لیے اگر اس کو قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ اس قربانی پر خوش ہوتا ہے، اسے ایک اللہ حلاوت نصیب فرماتے۔ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ 4 سال تک حضرت جیل میں رہے اور پورا جسم ان کا زخمی تھا، پورا جسم زخمی تھا بم دھماکے میں، تو یعنی رانوں سے گوشت اڑ گیا تھا۔ ہاں جی دیکھا ہے میں نے ان کے، اب ان کی تو وہ کلپس بھی ہیں نیٹ پہ موجود ہیں۔ تو اس وقت ان کا وہاں سے خط آیا تھا میرے پاس، وہ خط ابھی بھی ہوگا۔ حضرت مولانا محمد یوسف الدہانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو میں نے وہ خط دکھایا اور اس پر حضرت رونے لگے
تو مولانا نے لکھا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اس مقام پر لے گئے ہیں جس مقام پر پہنچ کر ہر تکلیف میں بھی لذت آتی ہے. عبارت یہ تھی کہ اب رحمت الہیہ مجھے اس مقام پر لے گئی ہے جہاں ہر کلفت باعث الفت ہو گئی، ہر تکلیف میں مجھے لذت آ رہی ہے. اور فرمایا کہ اب کوئی رات ہی ایسی گزرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نہ ہوتی ہو. کوئی رات ہی ایسی گزرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت نہ ہوتی ہو. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو دوستو کہ جب اللہ سے انسان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی تکلیفیں نہیں لگتی. آج اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں دین پر چلنا مشکل اس لیے لگتا ہے کہ اللہ تعالی سے ہمارا رشتہ جیسے مضبوط ہونا چاہیے ویسے ہے نہیں. اگر جتنا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، محبت کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا بڑے سے بڑی قربانی آسان ہو جائے گی. بڑے سے بڑی قربانی آسان ہو جائے گی. پھر آپ گناہ خود آپ سے چھوٹ جائے گا. پھر آپ میں دم خم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کرے. پھر تو گناہ تو اگلی بہت دور کی بات ہے. پھر نیکی کرنے کے بعد بھی آپ اسی طرح ڈریں گے جیسے کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اے اللہ یہ نیکی تو میں نے کی ہے، پتہ نہیں آپ کی شایان شان ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، مجھے معاف فرما. پھر انسان نیکی کرنے کے بعد بھی گھبراتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ قبول کر لے. یعنی گناہ تو اگلے درجے کی بات ہے. پھر صبح کو اٹھنے کے لیے الارم لگانے کی ضرورت نہیں. پھر نماز کے لیے اٹھنے کے لیے الارم لگانے کی، پھر الارم خود فٹ ہو جاتا ہے اندر میں. وہ الارم بولتا رہتا ہے، وہ الارم بولتا رہتا ہے. پھر آج کل تو اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اس سے کئی ساری چیزیں آسان ہو. ایک گاڑی ہونڈا کی آئی ہوئی ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. اگر وہ دیوار کے زیادہ قریب ہو جائے پیچھے کرتے ہوئے یا آگے کرتے ہوئے تو الارم بجنے لگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اگر اور پیچھے کی تو ٹکرا جائے گی. یہ گاڑی بالکل قریب سے گزرے گی تو بھی الارم بج جائے گا کہ آپ نے اب تھوڑی سی بے احتیاطی کی تو دوسری گاڑی آپ میں ٹکرا جائے گی. تو جیسے اس گاڑی میں الارم فٹ ہے تو ہمارے اندر بھی الارم فٹ ہو جائے گا. جب کسی ایسی چیز کی طرف ہم جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی والی ہوگی تو الارم بجنا شروع ہو جائے گا کہ میاں کہاں جا رہے ہو، آپ غلط جا رہے ہو، رانگ سائیڈ پہ جا رہے ہو. نہیں، الارم بجنا شروع ہو جائے گا. تو پھر آپ کو سونا نہیں، پھر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خود تو جاگیں گے، ہزاروں کو جگائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر آپ کو جگانا نہیں پڑے گا، آپ ایسے جاگ جائیں گے کہ ہزاروں کو جگانے کا ذریعہ بن جائیں، لاکھوں کو جگانے کا ذریعہ بن جائیں. یہ حضرات جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کا میں نام ابھی دیا تھا، انہوں نے لاکھوں انسانوں کو جگا دیا، بیدار کر دیا. اب لاکھوں انسان ان کے مشن پر جان لٹانے کے لیے قربان ہیں. خود کیا جاگے، لاکھوں کو جگا دیا. تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ دین پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی جما دیں گے. گناہ چھوٹنے لگ جائیں گے.
آج گناہ جو نہیں چھوٹ پا رہے، تو بس بات اتنی سی ہے کہ ادھر سے ہمارا رشتہ کمزور ہے، ادھر سے ہمارا رشتہ کمزور ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے، پھر تو نافرمانی کا خیال بھی آئیں گے تو آپ کانپنے لگ جائیں گے، لرزنے لگ جائیں گے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں، میرے اللہ تعالیٰ کہیں اس حالت میں میری گرفت نہ فرما لے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین پر فوراً تسلیم ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے فوراً تسلیم ہو جانا، جب اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خیروں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، عافیتوں کے دروازے کھل جائیں گے، عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگر ادھر سے اپنا رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا تو دنیا میں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کا اپنی ذات عالی سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو یہ تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ سب سے زیادہ آسان دنیا میں راضی کرنا اللہ کو ہے۔ جتنی جلدی اللہ راضی ہوتے ہیں کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، بس اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے، فوراً معاف کر دیتے، لیکن سچے دل سے، سچے دل سے۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ اور دوسری بات، ذکر اور تسبیحات کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، توبہ کا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کل نظر بہت لگتا ہے، اور نظر اتنی خطرناک ہے کہ جادو اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی نظر خطرناک ہے۔ اور نظر آپ کی گاڑی پہ لگ سکتی ہے، آپ کے جسم پر لگ سکتی ہے، آپ کے مکان پر لگ سکتی ہے، آپ کے کاروبار پر لگ سکتی ہے، آپ کے آپس کی محبت پر، رشتہ داری پر لگ سکتی ہے۔ تو نظر بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تقدیر سے آگے بھی اگر کوئی چیز جا سکتی ہوتی تو وہ نظر ہے۔ تو نظر سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام، بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام۔ تو یومیہ خوب دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقے کا اہتمام یومیہ 5، 10، 15، 20 روپے روزانہ کسی برتن میں ڈالتے رہیں، اور جب تھوڑے مناسب پیسے ہو جائیں کسی غریب کی مدد کر دیں۔ صدقے کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، اور رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ آج صبح سے لے کر اب تک میں نے کیا کیا، کتنی جگہ جھوٹ بولا، کتنی جگہ غیبت کی، کتنی جگہ میری زبان بھٹکی، آنکھ بھٹکی، کان بھٹکے، میں نے کس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، یہ اس کا جائزہ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں کہ یا اللہ پاک میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک اپنے کرم سے کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو نماز کا اہتمام، 5 نمازیں۔ دیکھو آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم فلاں پریشانی میں ہیں، فلاں مشکل میں ہیں، فلاں تکلیف میں ہیں، بھئی نماز پڑھتے ہیں۔
ہاں بس ایک نہیں پڑھی جاتی، باقی سب پڑھتے ہیں۔ باقی سب ہیں کتنی؟ 4۔ ایک کون سی نہیں پڑھی جاتی؟ فجر کی۔ اچھا بھئی پریشانی کیا ہے؟ بے روزگاری ہے۔ اچھا بھئی آپ کو نوکری دلا دیں؟ جی بالکل جی، میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، اور نوکری بھی 2 لاکھ روپے کی یا 5 لاکھ روپے کی۔ ارے چھلانگے لگائے گا، ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی آپ نے صبح 5 بجے یا 5:30 بجے کرنگی پہنچنا ہے اور 5 لاکھ روپے کی جاب ہے، پہنچ جائیں گے؟ انہوں نے کہا صاحب آپ بے فکر رہیں، کیوں بھائی اب آنکھ کھلی نہیں کھلی؟ کھلی تو دور کی بات ہے، لگی ہی نہیں، رات کو سوئے ہی نہیں خوشی کے مارے، اور صبح ہی صبح وہاں 10 منٹ پہلے گیٹ پہ پہنچا ہوا ہے، تو کیوں بھائی اب بھی تو کھل گئی نا۔ تو پتہ چلا کہ ہمت، اس کے لیے ہمت کی تو کھل گئی۔ تو نماز جماعت سے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیتے ہیں، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، نماز تو سب سے اونچا عمل ہے، تو نماز کا اہتمام، نماز بھی جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر اور تسبیحات کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، یہ کام کریں انشاءاللہ 1 مہینہ تو کر کے دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔